الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکین کو کچھ پچھلے واقعات کا ذکر فرما کر اس کا اشارہ کر کے انہیں ڈرایا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے نبی، یہ مکے کے لوگ تجارت کے لیے ملک شام ٹو مکہ آنے جانے کے راستے میں بہت سے ایسے بستیاں پڑتی ہیں جن بستیوں پر ہم نے اپنا عذاب نازل کیا تھا، ان قوموں کو تہس نہس کر کے رکھا تھا۔ یہ لوگ ان کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، کیا وہ لوگ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے؟ اگر پچھلی قوموں میں سے کسی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسولوں سے بغاوت کی، اس کے نتیجے میں ان پر خدا کا عذاب اترا، تو کیا آج کے دور کے لوگ رسول سے بغاوت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اس خدا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کا حوالہ دے کر مکے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے ایک مشاہداتی دلیل پیش فرمائی۔ مشاہداتی دلیل اس دلیل کو کہتے ہیں جس کو دنیا کی ہر آنکھ اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ وہ کون سی دلیل ہے قدرت کی؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں، جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ دلیل ہے۔ اس دلیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ، کسی زمین پر اگر کئی دنوں تک بارش نہ ہو تو وہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس زمین کے اندر اگانے کی، کسی چیز کو پیدا کرنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس طرح وہ زمین سوکھ کر بنجر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کی شکل میں اپنی اس رحمت کو زمین پر برساتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب پانی زمین پر پڑتا ہے، مردہ زمین کے اندر گویا ایک جان پڑتی ہے۔ پھر جو لوگ دنیا کے اندر کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس زمین پر پانی آ چکا ہے اور یہ کچی ہو چکی ہے، تو پھر وہ وہاں پر ہل چلاتے ہیں اور
ناگر مارنے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر اس بیج کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ زمین جو مری پڑی ہوئی تھی اپنی بارش سے جس کو زندگی دی، اور کسان کی محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان بیجوں کے ذریعے سے روزی باہر نکالتے ہیں۔ اب وہ جو روزی نکلتی ہے، اس روزی میں انسانوں کے لیے بھی غذا کا سامان موجود ہے، جانوروں کے لیے بھی غذا کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو انسان کے لیے مسخر فرمایا، اللہ نے ان کو انسان کے انڈر اور اس کے تابع فرما دیا۔ آپ دیکھیے اونٹ کتنا بڑا جانور، ہاتھی اس کی کتنی بڑی جسامت، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑتا ہے اور اس کو کھینچتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ حالانکہ ہاتھی کے جو سونڈ کا وزن ہے وہ وزن کا بھی بچہ نہیں ہوتا۔ اتنا طاقتور جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر فرمایا۔ اونٹ کتنا بڑا جانور، ایک بچہ اس کی رسی پکڑتا ہے، پوری فرما برداری کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب یہ جو جانور ہیں، ان جانوروں کو ہم اپنی مختلف ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی جانور پر سواری کرتے ہیں جیسے گھوڑا اور مختلف، کچھ جانور وہ ہیں جن سے دودھ پیتے ہیں، کچھ جانور وہ ہیں جن کا گوشت کھاتے ہیں، پھر ان جانوروں کی ہر چیز کو استعمال میں لاتے ہیں۔ گوشت کھا لیا، چمڑے کی جاکٹ بنا لی، اس جانور کے جسم پر جو بال ہیں اس بال سے پھر مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں، بچھانے اور اوڑھنے کی چیزیں، مختلف چیزیں انسان اس جانور سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسان کے انڈر کیا، اس جانور کی غذا اللہ نے الگ بنائی، انسان کی غذا اللہ نے الگ بنائی۔ زمین کے اندر ایک کسان بیج بوتا ہے تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ پتے بھی ہوتے ہیں، بھوسا بھی ہوتا ہے، اس بھوسے کے درمیان میں دانے ہوتے ہیں۔ وہ دانہ جو ہوتا ہے اللہ نے اس دانے کو انسان کی غذا بنائی۔ بھوسا، پتے، اس قسم کی جتنی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جانوروں کی غذا بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہے ایک بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں، پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ ایسی فصل نکالتے ہیں جس فصل سے انسانوں کے لیے بھی غذا فراہم ہوتی ہے، جانوروں کے لیے بھی غذا فراہم ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، حقیقت ہے جس کو دنیا کا ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں یہ جو چیز تم دیکھتے ہو اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ مزید اپنا دماغ کیوں نہیں لڑاتے؟ اگر تم غور کرو اور اپنے آپ سے سوال کرو بھئی یہ سب چیزیں کون کرتا ہے، پھر آپ کو جواب ملے گا دنیا کی کوئی قوت و طاقت یہ کام نہیں کرتی سوائے اللہ کے۔ جب تم غور کرو گے تو خدا کا نام سامنے آئے گا، جب خدا کا نام سامنے آئے گا تو پھر اس اللہ کی نافرمانی کیسے، اس اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیسا؟ اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت و بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، فنخرج به زرعا تأکل منہ انعامهم وانفسهم، پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کا ایک چھوٹا سا مفہوم ہے، اگر یہ مفہوم پس منظر اگر آپ سمجھ لیں
تو پھر اس آیت کا مطلب ترجمہ سمجھنا بھی بڑا آسان ہوگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں 40 برس کی عمر میں اپنی پیغمبری کا دعویٰ فرمایا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں، خدا نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت فراہم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے قرآن دیا تمہیں رہبری اور رہنمائی دینے کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان مکے کے لوگوں کے سامنے ایمان کی بات کی، ایک اللہ کی بندگی کی طرف انہیں بلایا، تو مکے کے جو لوگ کل تک، اس لمحے سے 1 منٹ پہلے تک پورے مکے میں نبی علیہ السلام کو ہیرو کی طرح سمجھتے تھے اور بے انتہا چاہتے تھے۔ نبی جس مجلس میں جاتے تھے، سارے کے سارے مجلس والے آپ کو ادب میں سب سے سامنے جگہ دیتے، آپ کو صادق اور امین کہتے۔ لیکن جو ہی نبی نے اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، جو ہی نبی نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، پورا کا پورا مکہ خلاف ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ نبی، آپ اس مخالفت کی پرواہ نہ کریں، جو مشن ذمہ داری اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اور مخالفت والے حالات کے باوجود روزانہ مکے کے گلیوں اور بازاروں میں جاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کرتے۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کی اور پورا مکہ آپ کا مخالف بن گیا۔ اب کبھی کبھی کسی مجلس میں مسلمان اور کافر جمع ہوتے تو یہ جتنے کافر تھے وہ مسلمانوں پر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اے مسلمانوں، تم یہاں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا، ہر جگہ رسوا۔ تو ایمان والے ان مشرکین سے کہتے تھے تم ہمارا جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس طرح آج دنیا میں تم ہم پر ہنستے ہو، قہقہے اور ٹھٹے لگاتے ہو، ایک دن آنے والا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، وہاں پر ہم بھی اسی طرح تم پر ٹھٹا لگائیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آج تم ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہو، اس دن اللہ عزت ہمیں دیں گے، ہم تمہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ مکے کے مشرکین ایمان والوں کی اس بات کو سن کر پوچھتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا، جس قیامت کے دن تمہیں عزت ملے گی وہ عزت والا دن کب آئے گا بتاؤ، یہ مشرک پوچھتے تھے۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ۔ اللہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے کہیے اس قیامت کے بارے میں اتنا اتاولے ہونے کی، اتنی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن برحق ہے، سچا ہے، یقینی آنے والا ہے۔ ارے وہ دن اتنا بھیانک دن ہوگا جس دن کو دیکھ کر جتنے کافر ہیں دنیا میں وہ سب کے سب ایمان لائیں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس دن ان کافروں کا ایمان لانا کسی قسم کا انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں آنکھوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ماننا۔ آنکھوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جن چیزوں کو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، ایسی تمام چیزوں کو نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قبر کا عذاب ہے۔ نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، نبی نے کہا ہم مانتے ہیں۔ نبی نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں دیکھا، نبی کی ذات پر، نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنا ایمان و یقین رکھتے ہیں اللہ ایک ہے۔ نبی نے کہا اللہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ موجود ہے۔ بھئی جب اللہ موجود ہے، کیا تم نے دیکھا اللہ کو؟ نہیں، پھر کیسے ایمان ہے؟ نبی نے بتایا۔ اور ہم مسلمانوں کو اپنے نبی کی بات پر اتنا اعتماد ہے جتنا ہمیں اپنی اس بات پر اعتماد نہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جس بات کو ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں ہمیں اس پر بھی اعتماد نہیں ہے، نبی نے جو بتایا اعتماد اس پر ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی نے کہا جنت ہے، ہمارا ایمان ہے جنت ہے۔ نبی نے کہا دوزخ ہے، ہمارا ایمان ہے دوزخ ہے۔ نبی نے کہا فرشتے موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے فرشتے ہیں۔ جو کچھ نبی نے بتایا اللہ سے لے کر، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر، نبی کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب جب قیامت قائم ہوگی، یہ مشرک جس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ وہ قیامت واقع کرے گا، اس دن تو جنت بھی سامنے ہوگی، جہنم بھی سامنے ہوگی، اللہ کے عذابات بھی، نعمتیں بھی، سب منظر سامنے ہوگا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے کافرو، وہ ایسا دن ہوگا جس کی جلدی تم مچا رہے ہو، جب وہ دن آئے گا تو تم سب ایمان لاؤ گے، مگر وہ ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان غیب کو ماننے کا نام ہے، دیکھ کر کسی چیز کو ماننے کا نام نہیں۔ جو چیز غیب پر مانی جاتی ہے اللہ کے یہاں اس کا اعتبار بھی بہت ہے، اس کی قیمت بھی بہت ہے۔ دیکھ کر کسی چیز کو ماننا یہ اشرف المخلوقات انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو کتے بلی جانوروں کا کام ہے۔ کتے بلی کا کام یہ ہے ہڈی ڈالو تو آتا، ڈنڈا اٹھاؤ تو بھاگ جاتا۔ کیا ہمارا کام وہ ہے کہ ہم ایسا ایمان لائیں گے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی نے جو بتایا، نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو ماننا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو فیصلے کے دن یعنی قیامت کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فرعون جیسا شخص اپنی ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا، تو جب وہ ڈوبنے لگا تو آخرت کا پورا منظر اس کے سامنے آیا۔ فرعون بھی مرتے ہوئے کہنے لگا موسیٰ اب میں تم پر تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔
اور منت و سماجت کرنے لگا، لیکن فرعون کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فرعون نے یہ چیز کہی تھی وہ وقت تھا جب اللہ نے آخرت کے مناظر اس پر کھول دیے تھے۔ خدا نے آنکھوں پر پردہ رکھا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بڑی عجیب بات نبی نے فرمایا، الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، دنیا کے تمام انسان سوئے ہوئے ہیں۔ نبی نے فرمایا دنیا کے تمام انسانوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ پھر پردہ ہٹے گا کب؟ نیند کب ختم ہوگی؟ نبی نے فرمایا اذا ماتوا فانتبہوا، جب مریں گے تو پردہ ہٹے گا۔ جس دن مریں گے اس دن نیند سے بیداری ملے گی۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منظروں کو ایمان والوں کے آنکھوں کے اور ان کے کانوں کے درمیان پردہ بنا کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ قبر میں جب غلط آدمی اپنی بدعمالیوں کے سبب دفن ہوتا ہے، فرشتے اتنا برا مارتے ہیں اور اس مردے کی جو چیخیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کے سوا دنیا کی تمام مخلوق کو سناتے ہیں۔ جانور، کتے، بلیاں، وہ سب چیزیں سنتے ہیں وہ آوازوں۔ اللہ تعالیٰ یہ آوازیں انسانوں کو نہیں سناتے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انسانوں کو سنانا شروع کر دے تو پھر سب ایمان لائیں گے، پھر اللہ کا جو مقصود اور امتحان ہے وہ تو ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پورے اختیار کے ساتھ چھوڑا ہے، کہا کہ بھئی یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تجھے مکمل اختیار ہے کہ اس راستے پر تو چل یا اس راستے پر تو چل۔ اب انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستہ چنتا ہے تو دونوں جہاں اس کو کامیابی ملے گی۔ اگر غلط راستہ منتخب کرتا ہے تو دنیا میں تو اللہ اس کو چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سیدھے راستے پر چلیں گے تو پھول ملیں گے، غلط راستے پر چلیں گے تو کانٹے ملیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی پر آپ حلال کمائی رکھو، ہتھیلی لے گی، اور اس ہتھیلی پر حرام کمائی رکھو، ہتھیلی اس کو بھی لے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ حلال مال رکھنے سے ٹھنڈک پہنچتی ہو، حرام مال ہتھیلی پر رکھنے سے آپ کو گرماہٹ محسوس ہوتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آنکھ ہے، یہ خدا کے کلام کو بھی دیکھ سکتی ہے، بیت اللہ کو بھی دیکھ سکتی ہے، اللہ والوں کے چہروں کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ آنکھ ہر قسم کے حرام مناظر کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیت اللہ قرآن کو دیکھتے ہوئے اس آنکھ کے اندر ایک غیر معمولی کیفیت ہو، حرام دیکھتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دانتوں میں رکھ کر حلال غذا بھی چبا سکتے ہیں، حرام مال بھی چبا سکتے ہیں، اور یہ پیٹ دونوں کو قبول کرتا ہے، حلال کو بھی حرام کو بھی۔ یہ جو فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر لوگ جس قیامت کے دن کی جلدی مچا رہے ہیں، وہ قیامت کا دن ان کے لیے کوئی نفع بخش دن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دن ہوگا جس دن کو دیکھ کر وہ کافر خود ایمان لائیں گے، لیکن ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ سورہ سجدہ کی آخری آیت ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، دلاسا، اطمینان دیا۔ کہا کہ اے نبی، مکے کے یہ لوگ، یہ مشرک آپ کو ستاتے ہیں اور آپ قیامت کا کہتے ہیں تو قیامت کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اے نبی،
آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، وہ جو بکتے ہیں جو پکارتے ہیں ان کو پکارنے دیجئے، آپ بالکل ان سے ہٹ کر جائیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ان کو یہ بولیے، اچھا جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے کہ تم اچھے رہو گے کہ ہم اچھے رہوں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اور ان مشرکین سے آپ کہیے میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ منتظر، اور آپ انتظار کریں، انہم منتظرون، اور وہ بھی انتظار کریں۔ جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ الحمدللہ سورہ سجدہ ختم ہو چکا۔ قرآن پاک میں دو صورتیں ہیں، ایک سورہ سجدہ ہے، دوسرا سورہ ملک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو ایک ایمان والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہیں۔ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، بڑا گنہگار تھا، مگر اس کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ ان دو صورتوں کی بڑے اہتمام سے تلاوت کرتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر چاروں طرف سے آیا، تو قرآن کی یہ صورتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کی، اے الہ العالمین، یہ دنیا میں ہمیں بڑے اہتمام سے پڑھا کرتا تھا، آج ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنی صفت کی سفارش کو قبول کریں گے، اور قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو اس سے دفع فرما دیں گے۔ یہ اتنی بابرکت صورتیں ہیں، ان صورتوں کی تلاوت اور اس کا اہتمام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ حضرات بھی ان صورتوں کی تلاوت کریں۔ نبی نے فرمایا ان صورتوں کو عذاب قبر کو ہٹانے میں کیا مماثلت، کیا کنیکشن ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ نبی نے بتایا، نبی پر ایمان ہے۔ نبی نے کہا کہ سورہ ملک اور یہ صورت، دو صورتیں ایسی ہیں جو مومن ان صورتوں کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اپنے کرم سے ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اپنے بچاؤ کا بھی موقع عطا فرمائے۔ اور ایک نئی سورت شروع ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، جس کے مضامین اور تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ جو نصیحتیں ملتی ہیں اللہ ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔